اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ما نہیں اصابہ پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ومن یؤمن باللہ اور جو یقین کرے گا اللہ پر، یہدی وہ ہدایت دے گا قلبہ اس کے دل کو، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور بات مانو اللہ کی اور بات مانو رسول کی۔ فإن تولیتم پھر اگر تم منہ موڑو گے، فإنما علی رسولنا تو ہمارے رسول کے ذمہ تو یہی کام ہے، البلاغ المبین پہنچا دینا ہے کھول کھول کر۔ اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل چاہیے کہ بھروسہ کرے المؤمنون ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان من ازواجکم بے شک تمہاری بعض بیویاں، و اولادکم اور اولاد، عدو لکم تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم تم ان سے بچتے رہو، وان تعفوا اگر تم معاف کرو، وتصفحوا اور درگزر کرو، وتغفروا اور بخش دو، فإن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ انما اموالکم یقیناً تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولادیں، فتنہ آزمائش کا ذریعہ ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ تو تم اللہ سے ڈرو، مستطاعتم اپنی طاقت کے مطابق، واسمعوا اور سنو، واطیعوا اور اطاعت کرو، حکم مانو، وانفقوا اور خرچ کرو، خیر بہتر ہوگا، لانفسکم تمہارے اپنے نفسوں کے لیے۔ ومن یوق جو شخص بچا لیا گیا، شوحا لالچ سے، نفسی ہی اپنے دل کی، فاولئک هم المفلحون تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ اگر تم قرض دو گے اللہ کو، قرضا حسنا اچھی طرح قرض دینا، یضاعفہ وہ دگنا کر دے گا اسے، لکم تمہارے لیے، ویغفر لکم اور تمہیں معاف فرما دے گا، واللہ شکور حلیم اللہ تعالیٰ قدردان برداشت فرمانے والے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ وہ جاننے والے ہیں پوشیدہ اور ظاہر کے، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو مصیبت بھی کسی کو پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے پہنچتی ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ مصیبت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، لیکن مصیبت اللہ کے حکم سے آتی کیوں ہے؟ اللہ کا حکم کب ہوتا ہے مصیبت پہنچنے کا؟ تو یہ تفصیل طلب بات ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو جو تکالیف پریشانیاں پیش آتی ہیں تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ تو اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے وہ مصیبت پریشانی، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، بلکہ یہ فرمایا کہ تمہیں جو مصیبت تکلیف پہنچتی ہے پہلے وہ کتاب میں لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے۔ ایک آیت تو مصیبت کے بارے میں یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ پہلے لکھی ہوتی ہے، اور لکھی ہوئی کیوں ہوتی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ دو وجہ ہوتی ہیں۔ نمبر ایک ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے مسلمان کو تکالیف پریشانیاں مصیبتیں پیش آتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تریم فساد ظاہر ہو چکا ہے لوگوں کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے تکالیف پریشانیاں پیش آتی ہیں، مثلا انسان کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتا اور طبی اصولوں کی رعایت نہیں رکھتا تو بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنی غلط حکمت عملی اختیار کرتا ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، تب بھی اس کا وبال آتا ہے۔ مثلا ایک شخص اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتا، دینی آداب سے نہیں سکھاتا، تو پھر وہ اولاد جوان ہونے کے بعد والدین کے لیے تکلیف پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اور بھی احادیث مبارکہ میں گناہوں کے سزائیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اس میں اموات اور موت کثرت سے واقع ہوتی ہے۔
اسی طرح جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس سے بارشیں روک لیتے ہیں، اور جس قوم میں زنا بدکاری عام ہو جاتی ہے وہاں قتل عام ہو جاتا ہے، اور وبائی امراض بہت زیادہ پھیلتی ہیں۔ تو اس طرح کی احادیث میں اور بھی گناہوں کے بہت سے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ تو کبھی تو اس طرح سے پریشانی مصیبت پیش آتی ہے، انسان حلال نہیں کماتا، اچھے اخلاق اپنے نہیں کرتا، بد اخلاقی کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں تکالیف پیش آتی ہیں، انسان جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی اختیار کرتا ہے، تو بددیانتی اور جھوٹ کے جو غلط نتائج ہیں اس کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ انسان چوری کرتا ہے، دھوکہ کسی کو دیتا ہے، دنیا بھی اس کے برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایک تو مصیبت کی وجہ انسان کے برے اعمال ہوتے ہیں، بد اخلاقیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مصیبتیں پیش آتی ہیں، اور نمبر دو کئی مصیبتیں پیش آتی ہیں انسان مسلمان کی آزمائش کے لیے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے۔ یہ تب ہوتا ہے جب کہ انسان یہ دیکھے کہ میں دین کے فرائض واجبات کو پہچان کر صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں۔ جائزہ لے لیا، دونوں چیزیں درست ہیں، بڑے کسی گناہ میں مبتلا بھی نہیں ہے، اور نمبر دو دین کے فرائض واجبات کو بھی انسان ادا کر رہا ہے، پھر تکالیف پریشانیاں آئیں گی وہ درجات کی بلندی کے لیے آئیں گی، جیسے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کو پیش آتی ہیں۔ بہرحال فیصلہ کرنے کے لیے علم بھی چاہیے، علم نہ ہو کہ صاحب علم سے مشورہ کرنا چاہیے، اور وہ بتائیں کہ تکلیف پریشانی کیسی آ رہی ہے۔ اگر تو تکلیف پریشانی پہلی وجہ سے آ رہی ہو، گناہوں کی وجہ سے، تو گناہ چھوڑنا، توبہ استغفار کرنا ضروری ہے، اور اگر تکلیف پریشانی درجات کی بلندی کے لیے آ رہی ہے تو پھر اس پر رضا بالقضاء ضروری ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ انسان راضی رہے۔ پھر فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر یقین کرے گا تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اللہ پر یقین کا مطلب یہی ہے، اگر تکالیف آ رہی ہیں، پریشانیاں اپنے گناہوں کی وجہ سے، انسان توبہ استغفار کرے کہ واقعی اللہ نے فرمایا ہوا ہے میں گناہوں پر سزا دوں گا، وہ سزا دنیا میں مل رہی ہے۔ اور اگر تکلیف پریشانی درجات کی بلندی کے لیے آ رہی ہے، پھر اس پر بہت زیادہ پریشان نہ ہو، صبر کرے اور یہ سوچے اس میں میرے لیے فائدہ ہے۔ فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ پھر فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہر حال میں تم اللہ کی بات ہی مانو، اللہ کے رسول کا حکم بھی مانو۔ اگر تم منہ پھیرو گے تو ہمارے رسول کے ذمہ تو واضح طور پہنچا دینا ہے، اور اس کو تسلیم کرنا، عمل کرنا یا نہ کرنا وہ ہر آدمی کا اپنا کام ہے، وہ جیسا عمل کرے گا ویسا اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اللہ پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی پر یقین رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہارے لیے دشمن ہے، تم ان سے بچو، اگر تم معاف کرو، درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ معاف فرمانے والے، سب پر مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 14 اور 15 حدیث کے مطابق ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مکہ میں رہتے تھے اور وہاں سے ہجرت نہیں کرتے تھے، اور ہجرت جب انہوں نے نہ کی اور کافی عرصہ کے بعد ہجرت کی، جب مدینہ آئے تو مسلمانوں کو دیکھا کہ جو مسلمان پہلے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکے تھے، انہوں نے دین بہت ذرا سیکھ لیا تھا، عمل بہت ذرا سیکھ لیا تھا، تو جو بعد میں انہیں غصہ آیا، تکلیف پریشانی ہوئی کہ جی ہم پہلے کیوں نہیں آئے، پھر بعد میں خیال آیا کہ ہماری اولاد اور ہمارے گھر والے بی بچے ہمیں روکتے رہے، وہ نہیں آنے دیتے تھے، تو ان پر غصہ آیا اور خیال ہوا کہ ہم ان کو سزا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ واقعی انہوں نے تمہارا نقصان تو کیا ہے، لیکن تم ان کو درگزر کرو اور معاف کرو، بخش دو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ انسان بہت سے فرض واجب کاموں سے اس لیے بچتا ہے کہ بیوی بچے اسے کرنے نہیں دیتے، یا بہت سے گناہوں میں اس لیے مبتلا ہوتا ہے کہ گھر والوں کی طرف سے اس کا تقاضا اور مطالبہ ہوتا ہے، جیسے خاندانی رسومات ہیں، ناحق طریقے سے پیسہ کمانا تاکہ گھر والوں کی آسائشیں پوری ہو سکیں اور ان کی فرمائشیں پوری ہو سکیں۔ تو ایسے اس صورتحال سے جو آدمی دو چار ہوگا، اس کے لیے واقعی بیوی اور اولاد دشمن کا باعث دشمن ہوں گی، لیکن بہت سی بیویاں اور بہت سی اولاد انسان کے لیے نیکی اور نیک اعمال میں بڑھنے کا باعث بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے سب ایسے نہیں، فرمایا کہ من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے بعض بیویاں تمہاری دشمن ہیں، تمہاری بعض اولاد دشمن ہوتی ہے۔ اگر اولاد اچھی ہو،
نیک ہو، اس کے ساتھ میں گناہوں میں مبتلا نہ ہو اور فرائض واجبات کو نہ چھوڑے، پھر ایسی بیویاں اور اولاد دشمن نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد بھی آزمائش کا ذریعہ ہیں، اور انسان ان کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے انسان اگر بہت زیادہ دیندار نہ ہو تو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور حرام بھی کماتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور کوشش یہی کرتا ہے کہ دنیا کے لوگوں سے کسی نہ کسی طریقے سے دولت اور چیزیں لے کر گھر پہنچاؤں اور انہیں ترقی دوں، انہیں دنیا کی اچھی چیزیں مہیا کروں، ان عہدوں پہ پہنچا دوں، اچھی چیزیں مہیا کر دوں۔ تو یہ اس طرح انسان کے لیے آزمائش کا ذریعہ اولاد بنتی ہے۔ جو اس صورتحال میں مبتلا ہو اس کے لیے اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے، اور جس میں مبتلا نہیں ہے تو اس کے لیے اولاد آزمائش کا ذریعہ نہیں ہے۔ اسی لیے بعض سلف صالحین نے فرمایا العیال سوس الطاعات، یعنی انسان کے اہل و عیال اس کی نیکیوں کے لیے گھن ہے، گھن کا کیڑا ہے۔ جیسے گھن کا کیڑا غلے کو کھا جاتا ہے، یہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اولاد ما بخلۃ ومجبنا، یعنی یہ اولاد بخل کا اور بزدلی کا باعث بنتی ہے کہ انسان اپنی اولاد کی وجہ سے بخل کرتا ہے، سخاوت نہیں کرتا، اور بزدل بن جاتا ہے۔ جہاں جہاد کی ضرورت ہے وہاں جہاد نہیں کرتا، جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے، اولاد کے دل میں خیال آتا ہے کہ اولاد کا پیچھے کیا بنے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان اپنی اولاد اور گھر والوں کی وجہ سے نہ گناہوں میں مبتلا ہو، نہ فرائض واجبات کو چھوڑے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، سے یہ معلوم ہوا اگر اپنی اولاد یا اہل و عیال کسی خلاف شرع کام میں مبتلا ہوں تو ان کو واضح نصیحت تو کرنی چاہیے، لیکن ان سے بیزار ہو جانا، تعلق ختم کر دینا یا بد دعا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ تمام مسائل روح المعانی میں، تفسیر روح المعانی میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو دین پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنی اس کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے۔ اپنی طاقت سے باہر نکل کر اور بہت زیادہ تکالیف مشقتیں برداشت کر کے بلا وجہ اپنے اوپر چیزیں مسلط کرنا، فرض واجب کرنا، یہ اتنی زیادہ نیکیاں کرنا کہ انسان کی صحت خراب ہو جائے، اس کی بھی شرعی لحاظ سے اجازت نہیں ہے۔ اور یہ آیت بعد میں نازل ہوئی، پہلے ایک اور آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اتقوا اللہ حق تقاتی، تم اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ 100% اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آیت نازل فرمائی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق دین پر عمل کرو اور احکام اور فرائض کو ادا کرو۔ اور شریعت کا اصول بھی ہے، اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کو پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار اور مکلف نہیں بنایا۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ بعض لوگ دین پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق رکھتے ہیں لیکن حد کراس کر جاتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی اتنی عبادت کرتا ہے کہ وہ اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، وہ آرام پورا نہیں کرتا، کسب معاش کے لیے پوری کوشش نہیں کرتا، تو یہ بھی اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں دین کی بات کہنی ہو اور بات کہنے کے نتیجے میں کسی بہت بڑی تکلیف پریشانی کا سامنا ہو تو وہاں پھر وہ بات نہ کرنا، خاموشی اختیار کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بھی ایسے فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ محدثین نے فرمایا کہ یہ حکومت کا کام ہے گناہوں کو ہاتھ سے روکنا، یا گھر میں اپنے گھر میں گھر والوں کو ہاتھ سے روکنا اور گناہ سے روکنا سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ، اگر آدمی ہاتھ سے نہ روک سکے، ہاتھ سے روکنے کے نتیجے میں، اس گناہ کو روکنے کے نتیجے میں کسی بڑے فتنے کا اندیشہ ہو، پھر آدمی زبان سے حکمت عملی نرمی سے منع کرے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، کہنے سننے سے بھی فتنے کا اندیشہ ہو، پھر آدمی دل سے برا سمجھے، یہ ایمان کمزور ترین درجہ ہے۔ صحابہ کرام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موقع مال کے مطابق انہی درجات میں فرمایا کرتے تھے۔ تو بعض لوگ بہت آگے بڑھ کر بہت خطرات دشمنیاں خرید لیتے ہیں یا سخت کلامی سے کام لیتے ہیں، اپنی استطاعت سے بڑھ جاتے ہیں، تو بھی درست نہیں ہے۔ میں بس میں واقعی ہوں، اللہ رسول کی باتیں سنتے رہو اور مانتے رہو اور خرچ کرتے رہو جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو، اپنی استطاعت کے مطابق تم خرچ کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ جب اپنے دل کے لالچ سے بچا لیا گیا، وہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ انسان بعض اوقات خرچ تو کر سکتا ہے لیکن لالچ اور بخل کے خرچ نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں
اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کے اس کا اجر دیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہیں اور بہت ہی برداشت فرمانے والے ہیں، اور تمام انسانوں کے ظاہر و باطن، ظاہری چھپے ہوئے تمام حالات کو جانتے ہیں اور زبردست حکمت والے ہیں، اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔